السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وظللنا علیکم الغمام۔ ظللنا، ظل سائے کو کہتے ہیں، تو ظللنا سایہ کیا ہم نے۔ ظلل کسی کو سایہ دینا، تو ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى۔ کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو، رزقناکم عطا کی ہیں ہم نے تمہیں۔ جب یہ صحرائے سینا میں موجود تھے تو ظاہر ہے صحرا ہے، تو سائے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرماتے ہوئے ان کے لیے صاحبان کے طور پر بادل ان کے اوپر کر دیا تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ کھانے پینے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دیا۔ من کیا ہے؟ یہ مختلف چیزیں ہیں جو زمین سے خود ہی اگ آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکم آتو من المنی وماؤها شفاء للعین۔ کھمبی یہ بھی اس من کا حصہ ہے، جو مختلف چیزیں من میں تھیں ان میں سے ایک کھمبی بھی ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھ کے علاج کے لیے، اس کی بیماریوں کے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ تو ایک تو وہ کھمبی ہے، اور بھی کئی چیزیں تھیں جو من میں ہیں، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کھمبی ہی من تھی، بلکہ کہا کھمبی بھی من میں سے ہے، تو مطلب ایک یہ تھی، کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ والسلوى اور سلوہ یہ گوشت، بٹیرا یا اسے ملتا جلتا کوئی پرندہ جو بہت مقدار میں آ جائیں تو وہ انہیں پکڑ لیں اور ذبح کریں اور پکائیں اور کھائیں، تو بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیزیں دے دیں، اور کہا کہ جتنا تم چاہتے ہو یہاں سے کھا سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر۔ ایک آتا ہے وما ظلمنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ظلم کیا، تو ما ظلمنا ہم نے ظلم نہیں کیا، تو یہ ہے ظلمونا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، تو ما انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ وہ خود ہی جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی انتظام کر دیا، رہائش کا بھی انتظام، رہائش میں یہ سایہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں بغیر کسی مشقت کے، اور اس کا کوئی معاوضہ بھی انہیں دینا نہیں پڑتا، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو صرف یہی تھا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی تم نے عبادت کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کہا ماننا ہے، تو بس وہ اتنی بات بھی نہ مان سکے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں۔ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ وہ جو بیت المقدس ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا کہ چلو، تو نہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو یہ بعد میں جب وہ شہر فتح ہوا، جب بھی شہر فتح ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اب شہر فتح ہو گیا،
چلو اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. فَكُلُوا تو کھاؤ منہا اس شہر سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً بغیر کسی رکاوٹ کے آزادی کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے موقع پر 8 رکعتیں چاشت کے وقت پڑھی تھیں، اسے فتح کے شکرانے کے نوافل کہہ لیں. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور جو پالان ہے جو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو آگے جو لکڑی ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سر رکھا ہوا، گویا سجدہ کرتے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے. تو یہی بات ان سے کہی گئی تھی کہ یہ شہر فتح ہو گیا تو اب داخل ہو جاؤ لیکن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ اے اللہ معاف کر دے. حِطَّةٌ جو ہے نا یہ حتّہ سے ہے. حتّہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا. جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جب کوئی شخص گھر سے وضو کرتا ہے تسلی کے ساتھ اچھا وضو، پھر وہ مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پر ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً اور ایک گناہ اس کا ہٹا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، گرانا، معاف کرنا. تو کہا حِطَّةٌ کہنا ہے تم نے، حِطَّةٌ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. نغفر لکم تو بخش دیں گے ہم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ بڑی تم نے زیادتیاں کی ہیں تو ہم وہ ساری معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. محسن اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً اس بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے کہا گیا تھا تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وہ بجائے سجدہ کرنے کے گھسٹتے ہوئے داخل ہو گئے. ایک تو یہ بھی ضد اور اناد اور نافرمانی دیکھیں کس قدر ڈھٹائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے تو سجدے میں تو سر آگے ہوتا ہے تو بندہ داخل ہو تو، اور یہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. پھر کہا گیا تھا حِطَّةٌ کہنا ہے تم نے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر. انہوں نے بجائے حِطَّةٌ کہنے کے حِنطَةٌ کہنا شروع کیا. حِنطَةٌ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ اس کا مطلب ہے حبہ کہتے ہیں اناج، دانہ، غلہ، وہ گندم کا دانہ ہو، دال کا دانہ ہو، کوئی بھی اس کو حبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ. شعرہ کہتے ہیں سٹے کو، یعنی گندم ہمیں دے سٹے سمیت، جو بھی سٹے میں ہی ہو. عجیب یہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی اور اللہ کے صبر کی بھی انتہا اور ان کے ظلم کی بھی انتہا. ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حِطَّةٌ کہنا ہے، انہوں نے کہہ دیا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ تھے وہ فسق کرتے، وہ فاسق تھے، نافرمان تھے، اس وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس، یہ جو طاعون ہے نا یہ عذاب ہے جو تم سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر اتارا گیا تھا. تو وہ طاعون اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا جس سے بڑی ان کی اموات واقع ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتا کسی پر. یہ انسان ہیں
جو مسلسل نافرمانیاں کر کر کے ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ کو پھر اصلاح کے لیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی پکڑ نہ بھیجے، کسی پر عذاب نہ آئے، کسی پر کوئی آزمائش نہ آئے، تو پھر مجرم لوگ تو اور دلیر ہو جائیں گے، اور جو لوگ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں ان میں سے بہت سارے بہک جائیں گے۔ تو نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے عذابات بھیجنے پڑتے ہیں، تو اب بھی آتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم ان پر بھیجیں گے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ تو عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔